اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 30ویں پارے کا۔ 30ویں پارے میں چونکہ صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے تمام صورتوں پر گفتگو نہیں ہو سکے، بلکہ پارے کے بعض اہم مضامین کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبأ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی، کیونکہ اس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کو اس کے واقع ہونے کے بارے میں شبہات اور اختلافات تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح 100,000 سال جہنم کی قید میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ اس سورہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہش سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی ہلاکت کا بڑا سبب اس کی خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اس سورہ کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو بھائی اپنے بھائی سے دوڑے گا اور بیٹا اپنے والدین سے دوڑے گا اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی اور والدین اپنے بیٹے سے بھاگیں گے۔ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ آگ سے کسی بھی طور پر بچ جائے، چاہے اس کے بدلے کسی دوسرے عزیز کو پکڑ لیا جائے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کل کائنات کے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، وہیں دنیا میں انسانوں کے حساب و کتاب کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین انسانوں کے عمل کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حق میں تو ترازو کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ترازو میں کمی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انسان محنت و مشقت کا خوگر ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے۔ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آسان حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف سے مسرت کے ساتھ پلٹے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اخدود کی بستی کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے ایک صاحب ایمان بچے کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور بے دین بادشاہ نے خندقیں کھود کر ان کو خندقوں میں جلا دیا تھا۔ بستی کے اہل ایمان افراد نے ہر طرح کی اذیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، لیکن دعوت توحید سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا۔
اس کے بعد سورہ طارق ہے، اور سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور جو اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی آسانی سے زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ العلع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حقائق ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بیان فرما دیے تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومن کو مخاطب ہو کر کہیں گے، اے مطمئن جان، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے، اور اس کی رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جو صحیح راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستہ اختیار کرے گا تو جہنمی ہوگا۔ اس سورہ کے بعد سورہ شمس ہے، اور سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کی سمجھ کو الہام کر دیا، تو جو اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اپنے نفس کو آلودہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے کو ہموار کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اچھی بات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تلقین کی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ العلم نشرہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو بلند کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، مگر جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے سے ہٹ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ سورۃ التین کے بعد سورۃ العلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروردگار کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا کہ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کے بعد سورہ قدر ہے، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اور اس رات میں جبرائیل امین ہر امر کا فیصلہ لے کر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اس کے بعد سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا کر انسان کو ناکام کہا ہے کہ ہر انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا اور جو حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر کے بعد ایک اہم سورہ سورۃ الکوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی بشارت دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ ان کے بعد آخری 3 قول نہایت اہم ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی پناہ طلب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔